السلام علیکم دوستو. آج ہے سوموار اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ کبیر صاحب. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راجہ صاحب ہلکی ہلکی برف پئی ہے, تھوڑا جا موسم. سر برف چار چفیرے پہاڑاں تے جناب برف دے اڑاک لگ گئے. ٹرکاں دے ٹرک برف تے برفاں دے برف ٹرک جڑے نے وہ کٹھے ہو گئے نے. شدید ٹھنڈ ہو گئی ہے. میں اج ایک کم سی چھوٹا جہا تے ایک فون کیتا تے دفتر والے نے مینوں اوہی گل کہی جڑی وہ چند صاحب نے نہیں سی کہی بھی گھروں نہیں نکلنا, ٹھنڈ بڑی ہے. اچھا سر چند صاحب نے کہا سی کہ باہر نہیں نکلنا, مر گئے اننے تے. اس میں کوئی شک نہیں رہا صاحب, ساڈے کول بھی ایسے طرح ہی ہے. وہ برف ٹرکوں کے ٹرک برفوں کے تو نہیں ہے کیونکہ ہالینڈ میں پہاڑیاں کوئی نہیں, یہ سارا ذرا سیدھا جہا ملک ہے. لیکن وہ ٹرکاں دے ٹرک جڑے نمک دے نا سٹدے سڑکاں تے وہ نکل پیندے نے شام نو تاکہ وہ برف ڈگے تے نال ہی پانی بن جائے. راجہ صاحب سب پہاڑیاں سے دا پہلے ذکر نہ کرو. پچھلے دناں چ شملہ پہاڑی دا ذکر میں کر کے تے ہون تک جناب مینوں ثواب درائم پہنچا رہے نے جی سر. راجہ صاحب میں نہیں ذکر کر رہا سر, میں بالکل نہیں ذکر کر رہا. میں ذکر کراں گا راجہ صاحب, مجھے ذرا یہ بتائیں. ایک تو الیکشن اس وقت جو ہوئے ہیں پاکستان میں, ضمنی الیکشن نارمل ہوتا تھا, جو حکومت ہے وہی جیتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا مریم نواز جو ہے الیکشن پہ الیکشن جیتی ہوا کرتی تھی. اس وقت پنجاب میں زیادہ الیکشن پنجاب میں تھے, فیصل آباد, سائی والا, سرگودا, لاہور اور اس کے بعد ہری پور. اس الیکشن کی جیت پر کیا کہیں گے؟ یہ 13 سیٹیں تھی, ایک سیٹ پی پی جیتی ہے جہاں پہ نون لیگ نے ظاہر ہے ان کے ساتھ اپنا کوئی اتحاد شاید کیا ہوا تھا, باقی تمام کی تمام نون لیگ جیتی ہے. اچھا سر, عرضی یہ ہے کہ ضمنی الیکشن بیسیکلی جو ہے وہ دو حلقوں پہ تھا. ٹھیک ہے پہلا لاہور میں جی, جو میاں میاں اظہر اظہر صاحب. صاحب کی وجہ سے جو نشست خالی ہوئی تھی, اور دوسرا ہری پور این 18. جی یہ بیسیکلی سیٹ جو ہے یہ ایوب خان کے داد پوترے اور پوتڑے اور انہی کی یہ گھر کی سیٹ جو سب سے سیکیور حلقہ سمجھا جاتا ہے, این 18 ہری پور. اور پچھلی دفعہ بھی وہ اس سیٹ سے جو ہے وہ جیت کر قومی اسمبلی میں پہنچے تھے. سندیلا صاحب, ضمنی الیکشن جو بھائی ہے صاحب نا ذرا یہ حکمران. ذرا اس کی پوری تفصیل بتا دیں کہ یہ 2000 مشرف کے دور میں, پھر 8 میں, پھر 13 میں, پھر مسلسل 4 دفعہ وہ یہ جیتے ہوئے ہیں. جی, گھر دی سیٹ دا مقصد یہ ہوتا ہے جو سب سے سیکیور سیٹ, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کی مری میں جب منجی ٹھکی تو انہیں لاہور میں لا کے جتایا گیا, بھائی گھر دی سیٹ ہے, اتوں تو جتنا ہی جتنا ہے. یہ دو سیٹوں پہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ضمنی الیکشن تھا. تھوڑا سا سالم رکشا کر کے پیچھے جانا پڑے گا. ہماری عدلیہ جو ہے انہوں نے ایک مقبولیت کا بیانیہ بنایا عمران خان صاحب کے لیے. جی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز اپنی کرسی اس انصاف والی پہ بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ عمران خان اس پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. خان صاحب, ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں. خان صاحب, ہمیں آپ سے بہت توقعات ہیں. آپ عوام کے دلوں میں, یہ میں ریمارکس بتا رہا ہوں, جی یہ میں کولوں گلا نہیں کر رہا, یہ ریمارکس ہیں ان ججز کے. خان صاحب, آپ کی مقبولیت تو جو ہے وہ آسمان کو سے اوپر چلی گئی ہے. خان صاحب, آپ کی فین فالوئنگ بہت ہے. یہ الفاظ ہیں ان ججز کے. اچھا, اس غبارے میں پہلے ججز نے ہوا بھری. عام طور پہ جب ہم اسٹیج ڈرامہ میں جاتے ہیں نا, کہیں پہ دیکھتے ہیں اسٹیج ڈرامہ, تو اگر کوئی پھیکی جگت بھی ہو تو پیچھے ایک ٹولکی والا رکھا ہوتا ہے انہوں نے. یہ ججز بیسیکلی عمران خان کے ٹولکی والے تھے کہ اس کی پھیکی مقبولیت کے پیچھے یہ ٹولکی بجا کے آج میں خوش بھی بڑا ہوں اور غصے میں بھی بڑا ہوں. غصے میں کیوں ہوں وہ آپ کو پتا ہے, اور خوش میں کیوں ہوں وہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ ججز ٹولکی بجا کے یہ ثابت کرتے تھے کہ عمران خان کی جو پھیکی مقبولیت ہے, اور پھر آڈینس آگے بیٹھ کے جو لوگ تماشا دیکھنے والے تھے وہاں پہ موجود ہوتے تھے, عمران, ریاض, صدیق جان, آفتاب, اقبال وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ پھر اس جعلی مقبولیت کے بیانیوں کو پکڑتے تھے, ان ججز کے ریمارکس کو اٹھاتے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ خان صاحب تو اس کائنات کے مقبول ترین لیڈر ہیں, اور پھر وہ یوٹیوبر آگے سے ایک بیانیہ بناتے تھے کہ عمران خان دے نال دا تے ہے ہی کوئی نہیں. تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو ڈاکٹر عارف علوی, جو کہ بظاہر ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ, صدر پاکستان کی وہ کرسی پہ بیٹھا رہا. انگلینڈ میں تقریر کرتے ہوئے عارف علی نے یہ بات, اس ڈاکٹر جی عارف علوی نے یہ بات کہی
کہ جناب علی عمران خان کی نعوذ باللہ مقبولیت انبیاء سے زیادہ ہے. یہ کل کی بات ہے. صرف آپ جو ہے نا ہماری میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ رکشا جو ہے وہ پورا اپنی سمت پہ جائے. یعنی مقبولیت میں انہوں نے عمران خان کو اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام ہیں ان سے اوپر پہنچا دیا. یہ وہ مقبولیت کا نعرہ تھا جو جسٹس اطہر ملن اللہ نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے لگایا, جس کو عمران ریاض اور صدیق جان جان نے جیسے بیچا. اڑیے جو تھے انہوں نے آگے عوام کے دماغوں میں یہ ٹیکا بار بار بھرا, اور یہ گوئبل تھیوری تھی کہ جھوٹ اتنا بولو, بار بار بولو, بولتے جاؤ. میں آ رہا ہوں, میں آپ کی انگلی دیکھ رہا ہوں کہ آپ انگل میری طرف کر رہے ہیں, میں اتر ہی آ رہا ہوں واپس. نہیں بالکل نہیں انگل کر رہا, آپ کے پاس انف ٹائم ہے. عارف علوی اس مقبولیت کے بیانیہ کو اس نے انبیاء سے اوپر پہنچا دیا. عوام میں یہ تاثر, آپ جہاں بھی جائیں وہ بات کریں, وہ جی عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے, عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے. ان کرمنل ججز نے, ان کرمنل یوٹیوبرز نے اور اس کرمنل عارف علوی نے اس مقبولیت کے لیول کو دنیا سے ہی اوپر کر دیا. یعنی وہ اس کائنات کا سب سے سپرلیٹو انسان اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے. باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں, باقی سب کرپشن میں دسے ہوئے ہیں. اس مقبولیت کے بیانیہ کو کل ہری پور ہزارہ کی عوام نے اٹھا کے, اب میں وہ میرے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل جانا تھا, وہاں پہ گھسیٹ دیا ہے. چاچ رس مار دیو. نہیں, کریم رول آج کل ٹھنڈ بڑی ہے, چاچ کریم رول مارنا چاہیے تھا. کریم ویسے بھی آج کل یورپ میں پیپوں میں برف جمنے سے جم جاتی ہے. سندیلا صاحب, یہ تھا وہ مقبولیت کا جعلی بیانیہ جو ان ججز, ان یوٹیوبرز نے بنایا, ان سیاستدانوں نے, عارف علوی جیسے لوگوں نے اس کی مقبولیت کو آسمان سے اوپر لے گئے. اب عام جو لوگ ہیں نا نیچے, عام عوام جن کے گھر میں فیس بک ٹک ٹاک ہے, وہاں پہ ان کے کلپ بھجوائے جاتے تھے کہ یہ دیکھیں جی عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, پنجاب میں مریم نواز شریف نے تہس نہس کر دیا. مریم نواز شریف نے جو پاکستان کی سیاست میں نفرت کی جو سیاست بوئی گئی تھی, اس کو مریم نواز نے کارکردگی سے لنک کر دیا. آؤ وہی میدان دے وچ کریں مقابلہ, مریم نواز شریف کی کارکردگی کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں. لاہور کی عوام نے مسترد کر دیا عمران خان کی وہ جعلی مقبولیت جو عارف علوی نے انبیاء سے زیادہ بتائی تھی. اب چلیں ہری پور کی طرف. ہری پور میں سلام ہے کیپٹن صفدر کو, اے دوویں جنا زنانی جے جنہاں اے الیکشن جتایا جے مسلم لیگ نواز نو. حقیقت گل ہے, مریم نواز اور ان کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر نے ننگی پیری ہری پور میں مہم چلائی ہے. بے شک, ننگی پیری بے شک. انتہا درجے کی محنت کی ہے. یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ بابر نواز خان کو بھی آپ ہلکا نہ لیجیے گا, وہ بھی بڑا ڈنڈی پٹی کینڈیڈیٹ ہے. اس نے بھی پوری محنت سے اس حلقہ میں, اور پھر فرق دیکھیں سندیلا صاحب, 43K کی لیڈ سے جیتا ہے وہ سیٹ, 43,000 200 400 500. اچھا مجھے یہ تھا کیونکہ یہ ہری پور کا حلقہ ہے, یہاں پہ عمر ایوب کی بڑی گرفت ہے, 20 اور سال پی ٹی آئی فتنہ کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ بڑا گینج مثلا گاٹے نال گاٹا جڑ کے جائے گا. یہ مقابلہ بالکل لطیف اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ بالکل ہے ناک نال جڑ کے جا رہا ہے. لطیف کی طرف بھی میں آؤں گا واپس. اس تمام صورت حال میں جی کیپٹن صفدر نے, سلام ہے کیپٹن صاحب کو, میرا جناب ان کو ایک پما بھیجیے گا. انہوں نے بڑی زبردست کمپین چلا کے اس حلقہ سے عمران خان کے اس فتنے کو 43,000 ووٹ سے شکست دی ہے. اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں, گزشتہ رات سے, کیونکہ یہ زومبیز ہے نا, یہ اگر زومبیز نہ ہو تو عمران خان کی قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے نہ جوڑیں. یہ عمران خان کی اقتدار کی لڑائی کو کربلا کی جنگ سے نہ جوڑیں. یہ ہر بات پہ اپنے مخالفین کو یزید نہ کہیں. اس سب تمام صورتحال میں انہوں نے ایک نیا بیانیہ کل رات کو, جب ان کی منجی کا ٹرٹ گیا ہے پاوا اور منجی میں ڈانگ پھیری ہے بابر نواز نے, انہوں نے بیانیہ بنایا جی کہ پنجاب میں کیونکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ہے, پنجاب میں حکومت نون لیگ کی ہے, پنجاب میں ساری بیوروکریسی نون لیگ کے انڈر ہے, پنجاب میں تمام عملہ نون لیگ کے پاس تھا. کیونکہ جب الیکشن کمیشن
حلقوں میں آپ سے حکومت سے یہ مانگتا ہے ضلع انتظامیہ سے کہ ہمیں بندے دیے جائیں پولنگ ڈے کے لیے، اس میں پریزائڈنگ افسر ہے، اس میں پولنگ سٹاف جسے کہتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے جی حکومت نے دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کا بیانیہ یہ تھا جی کہ پنجاب میں ہماری منجی ٹھکی ہے اس وجہ سے کہ مریم نواز نے پورا الیکشن کیپچر کر لیا۔ اب اسی بیانیہ کو جب ہم لے کر چلتے ہیں ہری پور این 18 میں، آپ یہ دیکھیں ہری پور این 18 میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کی۔ ہری پور این 18 میں وزیر اعلیٰ کون ہے؟ سہیل خان افریدی۔ ہری پور این 18 میں صوبائی حکومت کے بعد جو ضلع انتظامیہ ہے وہ کس کے حکم پہ لگی ہے؟ سہیل افریدی کے۔ این 18 کا ڈی پی او، ڈی سی او، پٹواری، تحصیلدار، یہ تمام لوگ پختونخوا کے اس عمران خان کے جو 14 سالہ حکومت ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ نو ڈاؤٹ۔ اس کے بعد جتنا پولنگ سٹاف ہے، اب یہ بھی یاد رکھیں 602 پولنگ اسٹیشن ہے، اس کے پولنگ سٹیشن نہیں کہنا، ٹیشن کہنا ہے آپ نے۔ پولنگ اسٹیشن 602 پولنگ سٹیشن پہ جتنا عملہ تھا وہ سارا صوبائی حکومت نے دیا ہے۔ وہاں پہ وفاق کا کوئی کام نہیں، پنجاب کا کوئی کام نہیں، وہاں پہ تمام ریاستی مشینری اوپر سے نیچے تک وہ کس کی ہے؟ کے پی پی ٹی کے آئی کی۔ حکومت کی۔ پی ٹی آئی کی، کے پی کے حکومت کی ہے۔ پوری ریاستی مشینری کو بابر نواز خان نے ہرایا ہے۔ اب جب وہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں جی وہاں پہ حکومت کس کی ہے، تو وہ فوراً ادھر سے ٹپوسی مار کے نا، وہ ادھر سے ٹپوسی مار کے دوسری ڈال پہ آ جاتی ہیں، نہیں جی دیکھیں لاہور میں ہم اس لیے آ رہے ہیں۔ اور لاہور نو چھڈو، لاہور کو چھوڑو، آپ ہری پور کا بتاؤ۔ ہری پور میں آپ کی صوبائی انتظامیہ پچھلے 1.5 ماہ سے اس پورے حلقہ میں پیسے جو ہے وہ پانی کی طرح بہا رہے تھے۔ وہاں پہ کے پی کے تمام پولٹری، تمام جو جنگلات کا جو یہ مافیا ہے، یہ وہاں پر بیٹھ کے ہری پور میں کھمنٹو تقسیم کر رہے تھے۔ پورا کے پی کے حکومت کا بجٹ این 18 پہ لگا دیا سہیل افریدی نے، اور اس کے مقابلے میں کیپٹن صفدر ننگی پیری اس حلقہ میں چلتا رہا، بابر نواز خان ننگی پیری اپنی کمپین کرتا رہا، اور ہری پور کی عوام کو سلام ہے جی، انہوں نے ایک نفرت کا بیانیہ، مودی کا بیانیہ، طالبان کا بیانیہ، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، فتنہ مارنگ لانگو، اس تمام بیانیوں کو ہری پور کی عوام نے دریا برد کر دیا۔ سمیلا صاحب ایسا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کسی ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ جو غرور اور گھمنڈ ہے نا، میں وہ کلپس دیکھ رہا تھا جس میں بابر نواز صاحب کے بارے میں وہ عمر ایوب کی فیملی جو ہے وہ جو کمنٹ کر رہی تھی، اور دیکھیں کہ وہ پھر میں نے ایک اور کمنٹ دیکھا جس میں بابر نواز خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہماری بڑی بہن ہے، رشتے میں میری پھوپھی لگتی ہے کیونکہ میرے باپ کی عمر کی ہے، میرے باپ کی، تو یہ بھی چیزیں بڑی افیکٹ کرتی ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ اور پھر 20 سال تھوڑی نہیں ہوتی کسی ایک ہی بندے کو جو ہر حکومت میں وزیر رہا ہو کہ اپنے حلقے میں اس نے کیا کیا ہے۔ آپ نے ججوں کا ذکر کر دیا، میں چاہوں گا کہ ذرا میڈیا پہ کمنٹ کر دیں۔ کل رات کو ہم دیکھ رہے تھے، میرے پاس اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو آر او آفس کے جو رپورٹ تھی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بھیج رہا تھا۔ جو فرق تھا وہ کسی بھی جگہ پہ 20,000 سے کم نہیں تھا، مطلب 20,000 بابر نواز آگے ہی تھا، 25,000 آگے تھا، اینڈ پہ 43-44,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں۔ لیکن جو میڈیا ہے وہ کلوز ٹو کلوز، نیک ٹو نیک دکھا رہا تھا، 12,000، 17,000، 28,000، 29,000 ایک۔ اور دوسرا بڑا نام ہے جی میڈیا کا، حامد میر صاحب، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں بٹ نام تو بڑا ہے وہ۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ جیسے انہوں نے یاد ہو آپ کو 2024 کے الیکشن میں بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ جو عمر ایوب کی زوجہ محترمہ ہے وہ 25,000 ووٹوں سے جیت چکی ہیں یا جیت رہی ہیں، وہ اس نیریٹو، اس میڈیا کے اس کردار پر کیا فرمائیں گے سر؟ سر یہ بیسیکلی تو یہ وہی کلٹ ہے نا جی، یہ وہی کلٹ ہے جو عدالتوں میں بیٹھتے ہیں جج بن کے تو کہتے ہیں عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے جی یہ وہی کلٹ ہے جب یہ میڈیا پہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم پیچھے جانا پڑے گا تھوڑا سا۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئے، جی جیو کی ٹرانسمیشن میں حامد میر صاحب وہ واحد شخصیت تھے کہ آپ اس کلٹ کا آپ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، ججوں کے کلٹ کو، عارف الوی کے بیان کو دماغ سے اترنے نہیں دینا آپ نے۔ جی اسحاق ڈار صاحب بڑی مذہبی شخصیت ہے، ان کا مذہب نو کے ڈاؤٹ، ساتھ نا بڑا ایک بہت زیادہ بڑا لگا ہوا۔ لگاؤ ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ یعنی میری ان سے تقریباً 4 سے 5 بالمشافہ ملاقاتوں میں میں نے بڑا ہی ہمبل دیکھا ہے جی، ٹھیک ہے جی، مذہب کے ساتھ ایک ریلیشن شپ۔ انہوں نے اپنی گفتگو جب جیو پہ شروع کی ہے تو انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد، درود پاک۔ جی
سندیلا صاحب کو کمزور سے کمزور مسلمان بھی ہو نا، تو وہ بھی جب اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے نا، تو وہ اپنے جذبات، اپنے الفاظ کو روک لیتا ہے، سبحان اللہ، بے وہ شک، روک لیتا ہے، رک جاتا ہے، پامیں جتنا مرضی کمزور ہو ایمان اس کا جتنا مرضی کمزور ہو۔ حامد میر نے جیو پہ بیٹھ کے، ڈار صاحب ابھی کلمہ انہوں نے سٹارٹ کیا درود پاک پڑھنا، درود ابراہیمی، تو اس نے کہا یہ ابھی جھوٹ بولے گا۔ کلمہ پڑھنے کے آپ بعد جھوٹ بولے گا۔ اندازہ کریں کلٹ، یہ وہ کلٹ ہے، یہ وہ کلٹ ہے جو ججوں کے دماغوں میں ہے، جو ان میڈیا پرسنز کے دماغوں میں ہے، اور عوام کا بھی ایک حصہ جو فتنہ اس کلٹ میں بہ گیا، جو خانہ کعبہ کے آگے اپنا جناب اعلیٰ عمران خان کی ویڈیو لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی یوسف علیہ السلام بھی بے گناہ قید تھے تو عمران خان بھی بے گناہ قید ہے۔ یہ وہ کلٹ ہے۔ حامد میر صاحب نے واردات کیا کی؟ یہی واردات انہوں نے 2024 8 جی فروری کو کی۔ یہی واردات میر صاحب نے گزشتہ رات پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے، جب پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ بتا رہا تھا کہ عمر ایوب کی اہلیہ کی ووٹ جو ہے وہ 45,000 ہو گئے ہیں اور بابر نواز خان 25,000 روپیہ، یعنی وہ جی یہ 20,000 جی کا نا ڈیفرنس۔ جی پی ٹی آئی کا فتنہ سوشل میڈیا، اور یہ وہ سوشل میڈیا جو ہر جھوٹ بولنے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ پاکستان کی جنگ ہو، ایران کے ساتھ ہو، افغانستان کے ساتھ ہو، ہندوستان کے ساتھ ہو، یہ پی ٹی آئی کا میڈیا جھوٹ بولنے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جرنل تھے ایک ہمارے لسبیلا میں، ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے جن کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہوا، سب سے پہلے سرفراز، انہوں نے جھوٹ، جی 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 سرفراز صاحب، ہاں جی، جی جی سب سے پہلے اور یہ جے آئی ٹی میں ثابت ہوا، پھر پتہ نہیں کیا وجہ تھی، ظاہر ہے فیض کی باقیات تھی جس سے آج بھی ہم نبٹ رہے ہیں۔ انہیں کلپٹ ڈکلیئر کیا گیا جے آئی ٹی نے کہ یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے پی ٹی آئی۔ اس پی ٹی آئی نے 20,000 کی نا لیڈ اور 45,000 پہ رکھا تھا عمر ایوب کی اہلیہ کو۔ حامد میر ستیا اٹھیا 8 بجے 70,000 ووٹ، 72,000 ووٹ دے دیے عمر ایوب کی اہلیہ جی کو، اور بابر نواز کو بھی کوئی ووٹ انہوں نے 40-50 ہزار دے دیے۔ میں حیران ہوا، اور وہ ایک فیک سکرین شاٹ تھا، وہ ایک فیک سکرین شاٹ تھا کسی میڈیا پہ اس وقت تک، یعنی یہ انہوں نے واردات کیسے کی؟ اب شکست نوشتہ دیوار جو ہی نظر آئی، عمران خان کی مقبولیت کا بیانیہ، بار بار میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ عمران خان کو نعوذ باللہ کسی پیغمبر سے کم نہیں سمجھتے۔ اس بیانیہ میں ایک نیا بیانیہ دھاندلی کا ایڈ کرنے کے لیے اس نے وہ سکرین شاٹ۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ احمد میر کیونکہ ایک جرنلسٹ تو ہے، اس نے اس ٹویٹ کے بعد جو باقی میڈیا چینلز ہیں انہوں نے بھی وہی اٹھا کے نا جی احمد میر کے فگرز، جیسے وہ ہمارے ایک رضا بٹ صاحب ہے، انہوں نے وہ پوچھا محوش بدکماش سے کہ بھئی یہ فگر تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ انہیں کہا جی مینوں اسد کیسر نے تے عمر ایوب نے بھیجے سن۔ یعنی یہ اندازہ کریں، صحافت ہے، یعنی یہ صحافت کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے لوگ انہیں جو فیڈ کر رہے ہیں یہ وہ آگے چلا رہے ہیں۔ حامد میر صاحب تواڈے تے مینوں بہت دکھ ہے، آپ نے اپنا نام، جیسے اسد علی طور صاحب، متی اللہ جان صاحب نے اپنا نام ڈبویا ہے نا، میر صاحب تساں بھی اپنا نام ڈبوتا اور چند ٹکوں کی خاطر ڈبو دیا۔ یعنی آپ نے ایک فیک بیانیہ بنانے میں پی ٹی آئی کا آپ ان کے ساتھ پروپیگنڈا ماسٹر بن گئے، اور اتنی تیزی تو عمران ریاض نے نہیں دکھائی جو ٹھیک، باہر کے ملک میں ان کے یوٹیوبر ہیں۔ ابھی وہ انہوں نے اپنی مشینیں سٹارٹ نہیں تھی کی تو میر سب تو پہلا نمبر لے گیا، پھٹے منہ ہے بھائی تیر تے۔ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਲੱਗੇ राजा साहब ਵੱਲੋਂ है राजा साहब एक छोटा सा क्विक कमेंट से कर दें क्योंकि मैंने इंटरनेशनल अखबारों में जो फील्ड मार्शल اصل साहब हैं خبریں ہیں جو हाँ اصل خبر ہے۔ وہ मैंने उस तरफ जाना है लेकिन एक क्विक और छोटा रिस्पॉन्स कर दें। आज सुबह जो एक धमाका हुआ है जिसमें हमारे 3 जवान अब फिर शहीद हुए हैं एफसी के हेडक्वार्टर पेशावर में, और उसकी टाइमिंग देखें, इधर बड़ा आपको पता है बड़ा मेल जोल है, ये बड़ी पीटीआई वाले सपोर्ट करते हैं उन दहशतगर्दों को, मेन धारे में लाना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ सुलह करना चाहते हैं। ऐसा वो जो तीनों दहशतगर्द थे उनके पास कैमरे लगे हुए थे और वो लाइव स्ट्रीम दिखा रहे थे पीछे अपने जो उनके बैठे थे। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान, क्या हुकूमतें पीटीआई को या उनकी हुकूमत को अब भी उनसे कोई हमदर्दी रखनी चाहिए इन दहशतगर्दों से? سر وہ اصل چ انہاں دے بزنس پارٹنر ہیں نا سر،
وہ تو کہتے ہیں، آپ بھی اسد کیسر بار ماشاءاللہ، بار کہتا ہے ہمارا بزنس ہے ان ہاں کے جی، ساتھ. آپ بھی ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا کاروبار ہے آپ کا بھی. آپ کے بھی مفادات، آپ کے ساتھ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میری کانڈ پہ صابن لگائیں، میں آپ کی کانڈ پہ صابن لگاؤں گا. آپ میری کانڈ پہ کھرک دیں، میں آپ کو کھرک دوں گا. یہ مفادات ہیں سر ان کے ان افغانیوں کے ساتھ جہاں سے تمام سمگلنگ کا سامان، تمام 2 نمبری جو ہے وہ امپورٹ یہ صوبہ کرتا ہے. یہ کبھی بھی ان کے خلاف نہیں ہوں گے. سر قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اسد کیسر کے الفاظ مجھے یاد ہیں. ابھی کچھ دن پہلے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ افغانستان سے جنگ ہمیں وارہ نہیں کھاتی. بالکل ایسے ہی ہمارا سانجھا وہ کاروبار. لوگ ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. میرے پیارے میجر عدنان، میں ذکر کرتا رہوں گا سندیلا صاحب جب تک میری زندگی ہے. اس بچے نے اپنے سینے پہ گولی کھائی ہے. سندیلا صاحب دنیا دے سب تو اوکھا کام ہے جان دینا جی. وہ جو کہتے ہیں جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو شیرنی اپنے بچے پیروں کے نیچے دیتی ہے. یہ وہ پاک فوج کے جوان ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے کل کے لیے قربان کی ہیں. دلیری سے، بہادری سے انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہوئی ہیں. سندیلا صاحب یہ میدان چوں نہیں دوڑے. اور اسی پی ٹی آئی کے مفادات دہشت گردوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹچ بٹن ہوئے ہیں، جس وجہ سے یہ ان کے خلاف نہ کاروائی کر سکتے ہیں، نہ کرنی ہے، اور نہ یہ کرنے دیں گے. انہیں کس نے پسایا تھا؟ انہیں واپس لا کے خود بیان موجود ہے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ولد الحرام ابو ٹہریان کا بیان موجود ہے کہ یہ لوگ ہیں جی جنگجو ہیں، اب کیا کریں، ہم نے انہیں سسٹم کے دائرے میں واپس لانا ہے. ان لوگوں کو واپس لا کے یہاں پہ بسایا گیا اور آج ہمارے بچے، ہمارے پاک فوج کے جوان سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک ان کو چھوٹے چھوٹے اسی طرح 2-3 ہے، کیونکہ وہ جو ٹاپک ہے نا وہ بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ میں نے آپ سے اینڈ پہ کرنا ہے. ایک تو مجھے آپ کو کوئی اگر مشورہ دینا پڑے اس الیکشن کے بعد جو ملک میں ہو رہا ہے، لوگوں کی طرف سے جو بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے، قیدی 804 کو کوئی مشورہ دینا چاہے تو رائے صاحب کیا مشورہ دیں گے؟ سر انہوں کوئی بندہ مشورہ نہیں دے سکتا. مولانا مارے تو مولا نہیں مرتا جی. سر اس بندے کو کیلیفورنیا میں بندے نے مشورہ دیا کہ خان صاحب سیتا وائٹ کی منجی پہ چڑھنے سے پہلے ہیلمٹ پہن لیں، انہیں نہیں منی. اس بندے کو ہر جگہ پہ لوگ مشورے دیتے ہیں، انہیں آج تک اپنی ماں دی نہیں مننی، پیو دی نہیں مننی، میری تہاڈی کتوں مننی ہے. اور جو اپنی سگی ماں کا جنازہ نہیں پڑھنے آیا اس وقت جناب وہ گین گناگن کرنے میں لگا ہوا تھا، اور جس کی بہنیں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں سڑکوں پہ، لیکن اس کی جان اس طوطے مراد سعید میں، اور وہ کہہ رہا ہے مراد تو باہر نہیں نکلنا، بہناں نو پاویں ٹھوڈے وجدے رہن، جس کے بانجے اندر ہیں، جس کے بہنوئی. یار مطلب ہماری جو پنجاب کی یا مطلب پاکستان کی ایک ہے کہ جو بہنوئی ہوتا ہے انہوں ایکسٹرا عزت دیتی جاتی جی ہے، یہ بہنوئی ہے. وہ بہنوئی ٹھڈے کھا رہی ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب سے کبھی آپ پوچھیے گا اس نے کبھی کسی کا مشورہ سنا ہے؟ نہیں سنتا سر. تو نہ انہوں دین دی لوڑ ہے. نہ پی انہوں ٹی دین دی آئی لوڑ. والے آپ بڑے نے، عمران ریاض موجود ہے، صدیق جان موجود ہے، احمد میر موجود ہے، متی اللہ جان موجود ہے، یہ دین مشورے. سانو دین دی لوڑ نہیں ہے گی. چلو آخری سوال اس بعد فیلڈ مارشل میں جانا ہے. نون لیگ کا ایک بیانیہ ہے، نون لیگ یہ سوچتی ہے، ان کی ایک سوچ ہے، تھاٹ ہے کہ اگر ہم کارکردگی دکھائیں گے، اگر ہم کام کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، گراؤنڈ پر کچھ بنائیں گے، لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو یہ جو ایک لوگوں کا کلٹ ہے یہ توڑنے میں وہ کامیاب ہو پائیں گے. اس الیکشن کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز اور شہباز صاحب کی جو 2 سال کی کارکردگی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے اس الیکشن میں جیتنے کا. کیا کہتے ہیں کہ یہ مسلسل کام کرنے سے، دکھانے سے، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ سارے پاکستان تے لینٹر پا دیو، تھلے میٹرو دے ٹرام چلا دیو. اچھا نہیں، وہ سدیلا صاحب وہ جو ہے نا وہ کارکردگی جو یعنی سارے پاکستان تے لینٹر پا دیو، وہ اس کلٹ کے خلاف کاروائی نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں مجھے آج ٹھیک ہے تک سمجھ نہیں آئی، جی، وہ اس وجہ سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اب سوال آپ کا دوسرا ہے، جواب اس میں ایک میں چلتے چلتے تو نہ دوں کیونکہ شاید آپ سوال وہ بھول نہ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے سدیلا صاحب، جس طرح پاک فوج کے جوان اپنے سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں نا، اسی طرح پنجاب پولیس جو ہے یا سندھ پولیس ہے یا بلوچستان میں یا کے پی میں، یہ فرنٹ لائن کی فورس ہے جو اپنے سینے پہ گولیاں کھاتی ہے. ریسنٹ پاسٹ میں مرید کے میں ایک ایس ایچ او کو جی رائے صاحب. اچھا، اس کے بعد آپ اگر آگے چلیں تو
یعنی میں سٹارٹ سے لے لیتا ہوں, یہ ٹوٹا پورا پیچ بیچ میں فٹ ہو جائے گا, وہ گل ٹھیک وچ لوچ آ گیا سی. ٹھیک سر بات یہ ہے کہ کارکردگی کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لینٹر ڈال دیا جائے تو یہ کلٹ سیدھا نہیں ہو سکتا, اور دوسری جانب پہ مریم نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف کی کارکردگی نے عوام کو مجبور کر دیا ہے کہ انہوں نے اس فتنہ کی فساد کی سیاست کو دفن کرتے ہوئے نون لیگ کو ووٹ دے کر جتایا ہے. اور ہری پور میں پی ٹی آئی یہ کہہ نہیں سکتی کہ دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, 1% دھاندلی نہیں ہوئی. نہیں ہری ہوئی. پور میں پوری ریاستی مشینری پی پی ٹی ٹی آئی آئی کی کی تھی, اس کے ساتھ نون لیگ کا یا وفاق کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. بات یہ ہے جی کہ جیسے کہ پنجاب پولیس ہے, جیسے ہم فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان جو ہے وہ اپنی قیمتی جانیں قربان کرتے ہیں, اسی طرح پنجاب پولیس جو میری پولیس ہے, باقی صوبوں کی پولیس بھی میری ہے, وہ بھی فرنٹ لائن کے مجاہد ہیں. کچھ دن پہلے مرید کے میں ایس ایچ او کو بے دردی سے قتل کیا, اس نے بھی سینے پہ گولیاں کھائیں. جی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ فیصل آباد کے قریب کسی گاؤں میں جو ریڈ کے لیے پولیس کے جوان گئے, ایک جوان شہید ہو گیا. یعنی پچھلے دنوں میں آئی جی پنجاب ایک پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے کہ اتنے 100 افراد جو ہیں وہ مستقل معذور ہو چکے ہیں, اتنوں کی بینائی جا چکی ہے. یہ پورا فگر انہوں نے پورا فگر میڈیا دیا. کے سامنے رکھا تھا. دکھ کس بات کا ہے, وہ جو میں لینٹر والی بات کہتا ہوں نا, لینٹر بھی پا دیو تے کلٹ نہیں مکنا. دکھ اس بات کا ہے کہ صدیق جان جیسا ایک یوٹیوبر اسلام آباد پنڈی میں بیٹھ کے آئی جی پنجاب کی تصویر کے اوپر تھوک پھینک رہا ہے. سندیلا صاحب, یہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا جو جسٹس آصف سعید کھوسا نے جو چول ماری تھی, یہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں, اسی کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. یعنی وہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے دور میں بھی ان افسران کی اس طرح تصویر نہیں لگائی جاتی تھی جس طرح آج پی ٹی آئی والے پوری عدلیہ, پاک فوج اور تمام ریاستی اداروں سمیت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی تصویریں لگا رہی ہیں. چلیں وہ اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے. یار کیا آئی جی پنجاب صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, میں آپ سے مخاطب ہوں, کیا آپ اپنی اس وردی, جس وردی کی خاطر ہزاروں لوگوں پولیس شہداء جو ہے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, اگر آپ اس وردی کا تحفظ نہیں کر سکتے, اور ایک صدیق جان جیسا یوٹیوبر جو ہے وہ پنڈی میں بیٹھ کے آپ کی ناک کے نیچے آپ کی تصویر لگا کے پھینک رہا ہے, اگر آپ وردی کی تکریم نہیں کر سکتے تو عثمان صاحب, آئی جی پنجاب صاحب, خدارا اس وردی کو اتار دیں. آپ اپنی وردی کی عزت کروانے سے قاصر ہیں کہ ایک یوٹیوبر بیٹھ کے آپ کے اوپر تھوک پھینکے. یہ تھوک آپ پہ نہیں, پولیس شہداء پہ ہے. یہ تھوک آپ پر نہیں, پولیس کے ان غازیوں پہ ہے جن کی آنکھیں نکل چکی ہیں ان شرپسندوں کے خلاف لڑتے ہوئے, جن کے جسم کے اعضاء معذور ہو چکے ہیں, وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, اور آئی جی صاحب تسی ستے پہ ہو, آپ کیوں کاروائی نہیں کرتے؟ یہ وہ بنیادی وجہ جو میں کہتا ہوں کہ لینٹر پا دیو فتنہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ کاروائی کس نے کرنی ہے؟ یہ پنجاب حکومت نے کرنی ہے. حکومت پاک. مریم نواز شریف صاحبہ, وزیر اعلیٰ صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ کی اسی کارکردگی کی وجہ سے آج ووٹر جو ہے نون لیگ کی صندوقڑیاں بڑھ رہا ہے, لیکن مریم صاحبہ اپنے آئی جی کی عزت تو کروا لیں. 1-2% کا یوٹیوبر اٹھ کے آپ کے آئی جی کے اوپر تصویر لگا کے تھوک رہا ہے, اور پنجاب حکومت ستی پہ ہی ہے, آئی جی پنجاب ستے پہ. آج پنجاب سب سے بہترین جا رہا ہے, کرائم ریشو سب سے کم ہے. جیو نیوز کے ایک پروگرام میں وہ ایک ہنسنا منع کا اینکر ہے, مجھے نام ان کا بھول گیا, غالباً تابش کر کے کچھ ایسی ہے, تابش میں اس دن یہ فیکٹ اینڈ فگر بتائی ہیں کہ 62% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ پنجاب میں پنجاب میں رہتی ہے, اور رہتی ہے. سب سے کم جرائم جو ہے وہ پنجاب میں ہو رہے ہیں. سی سی ڈی نے پھٹے چوک دی ہیں. عثمان صاحب, آئی جی پنجاب صاحب, آپ سے انتہائی مؤدبانہ عرضی ہے, خدا را اپنا نہیں تو ان شہداء کا خیال کریں جنہوں نے آپ کی اس وردی کی لاج رکھتے ہوئے سینے پہ گولی کھائی ہے. اور ایک صدیق جان جیسا 2 نمبر یوٹیوبر اٹھ کے آپ پہ تھوک پھینک رہا ہے, اور آپ سوئی ہوئے ہیں. آپ نے کٹا دے سواب پنجاب کی عوام کی حفاظت کرنی ہے, اگر آپ اپنی وردی کی حفاظت نہیں کر سکتے. میں رائے صاحب آپ کے جذبات سمجھ رہا ہوں, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے گی یہ بات نہیں. رائے صاحب آخری سوال اور آخری ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ دنیا کے وہ جریدے جن کی تاریخ 2-2 ڈھائی سال ہے,
وہ لکھ رہے ہیں 200-250 سال. جی جی 200-250 سال جریدے ہیں جو چھپ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کریڈیبلٹی ہے انہی میں. جب کوئی اخبار میں کسی قسم کی کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں بات چھپتی تھی تو یوتھی ہمیں 6 مہینے بولنے نہیں دیتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو ان میں چھپ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کارکردگی سے مطلب ان کے بارے میں پازیٹیو لکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ پازیٹیو لکھ رہے ہیں. ہمیں پاکستان کے میڈیا پہ یہ سب کچھ کیوں نظر نہیں آ رہا سر؟ ہائے ہائے سندیلا صاحب, یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی وہی بات ہے, وہ لینٹر ڈالنے والی بات ہے. اور میں اب اس پہ کیا کہوں سر. بات یہ ہے کہ 3 دن پہلے جو وال سٹریٹ امریکہ کا ایک بڑا اعلی پاوے کا جی جریدہ ہے, اخبار ہے, مضمون اس نے چھاپا, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نام لے کے تصویر لگا کے وہ یہ مضمون میں لکھتے ہیں جی کہ حافظ سید عاصم منیر دی راتی کوئی نہیں جمیا. یہ وال سٹریٹ جرنل کے الفاظ ہیں. آگے پھر وہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ حافظ سید عاصم منیر نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے بہترین جنگ, یہ وہ لکھ رہا ہے, میں نہیں یہ جی کہہ رہا, جی جی بہترین جی جنگجو ہے جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کی ناک زمین پہ رگڑ دی. اور اس میں پھر وہ آگے چل کے وہ جو پاک بھارت مارکا ہوا اس میں حافظ صاحب کا دیکھو نا جی, گل یہ ہے جنگ تے حافظ صاحب نے لڑی ہے نا. اب وہ جنگ میں نے بھی لڑی ہے, آپ نے بھی لڑی ہے, ساریاں اپنی اپنی تھان لڑی ہے, لیکن جو اس جنگ کا دودھا ہے وہ حافظ سید عاصم منیر ہے سر. اور یہ ٹائٹل آپ ان سے نہیں چھین سکتے. یہ کسی صورت بھی جتنا مرضی آپ بغض کر لیں, حافظ نے ہندوستان کی ناک زمین پہ رگڑی ہے. یہ بات لکھ رہا ہے وال سٹریٹ جنرل. آگے آ جائیں, اب ایک دن کا بیچ میں وقفہ پڑا ہے. بلومبرگ کا نام بھی سنتے ہی جناب جو ہے جیسے اکانومسٹ کا نام سنتے ہیں, نیو یارک ٹائم کا نام سنتے ہیں آپ, اور کافی لاتعداد جو ہے وہ انٹرنیشنل جریدے جو ہیں یہ یعنی اپنے ملکوں تک محدود نہیں ہیں. بلومبرگ لکھتا ہے جی کہ حافظ سید عاصم منیر جیسا سپاہ سالار جمعیہ ہی کوئی نہیں. ایسے ہی. اچھا, اس میں پھر وہ آگے چل کے حافظ صاحب کی تصویر لگا کے, یہ دونوں آرٹیکل پڑے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو بھیجے بھی ہیں, جی میں نے یہ آپ کو دونوں آرٹیکل بھیجے ہیں, اور ان دونوں آرٹیکلز میں حافظ صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا اعتراف ہے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی. انٹرنیشنل لیول پہ. ایک کو بھائی پھیرو چ نہیں ہویا, کو چھانگا مانگا چ نہیں ہویا, کو ڈونگا بونگا میں کا اخبار نہیں ہے سر. یہ انٹرنیشنل جریدے ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ انہیں پڑھتے ہیں, پوری دنیا انہیں فالو کرتی ہے. اور یہ جو عالمی دفاعی ماہرین ہے نا, یہ ان کی آراء بھی اس میں شامل کی گئی ہیں ان دونوں آرٹیکلز میں. مجھے انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے اتنی بڑی پذیرائی پاکستان کو ملی ہے. اچھا, ان دونوں آرٹیکلز میں جہاں پہ تعریف حافظ صاحب کی گئی ہے نا, وہاں پہ تنقید جو ہے وہ مودی کی جانب کی گئی ہے. جی, یعنی یہ بڑی عام چیز ہے, ایک تو ہے نا خالی تعریف آپ کی کر کے تعریف ہو رہی ہے اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان پر تنقید ہو رہی ہے. تنقید ہو رہی ہے. اچھا, وہاں پہ یعنی جو ان کے رافیلوا تھے اور جو ان کی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں دفاعی, اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے. پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس نے, پاکستان کے کسی اینکر نے, پاکستان کے کسی صحافی یوٹیوبر نے یہ اس پہ رپورٹ کرنا گوارا نہ سمجھا کہ وال سٹریٹ جنرل اور بلومبرگ کہہ کیا رہی ہیں. اچھا, میں کہتا ہوں جی چلیں آپ کے دل میں حافظ صاحب کے لیے بغض ہے, حافظ صاحب والا پیرا کاٹ دیو, لیکن جو انہوں نے ہندوستان کی منجی ٹھوکی ہے اس کا ذکر کر دو. یعنی یہ مجھے بڑی تکلیف ہے سندیلا صاحب. اور میں جیسے آگے آئی جی پنجاب صاحب سے ایک عرضی کی ہے, دوسری طرف میں ترجمان جو ہے ہمارے پاک فوج جناب میرے پاک شریف لو یو, ان سے بھی یہ عرضی کروں گا کہ جناب یہ آپ کا بھی کام ہے کہ آپ بھی ایک ادارے کے سربراہ ISPR کے ہیں کہ اس کو آپ میڈیا میں سرکولیٹ کرائیں اور عوام کو بتائیں کہ یار یہ کالم چھپے ہیں, یہ میں دسنا ہے, سندیلا صاحب نے دسنا ہے, یا ہمارے ایک دوست ہیں رضا بٹ صاحب تھرسڈے ٹائمز والے, یہ انہوں نے دسنا ہے. بھائی یہ ان کا لیکن بھی کام ہے. انہوں نے تو اس پہ کام ڈالا ہے, انہوں نے تو اس کو رپورٹ بنایا ہے, انہوں نے تو جی اپنا جی, کام رضا کیا ہے. بٹ صاحب دی ہاں, میرے سر ویسے ہی لو بھی بڑا بٹا نال سر, مجھے جی بٹ جی برادران سے پیار ہی بڑا ہے سر. ہمارے آصف بٹ صاحب ہیں, رضا بٹ صاحب ہے, تبائی بٹ صاحب ہیں, ایک میرا جناب ایڈم بٹ ہے.
تو یہ بکواس ایران ہے، بات مجھے نے ویسے ایران بات نے سو لیا تو ناراض ہو جانا ہے، تو نال لیا وہ پاکستان ہے جی، ریڈار یورپ میں نہیں ہے، وہ بیاہ پہ گئی. تو لہٰذا لیلا صاحب یہ 2 آرٹیکلز جو ہیں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ ان کے اعزاز میں عالمی جریدے جو ہے وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ حافظ تیری راتی کوئی نہیں جمیا، حافظ سید عاصم منیر تیرے جیسا جنگجو کوئی نہیں. حافظ سید عاصم منیر نے انتہائی چالاکی اور ہوشیاری سے مودی کی دال والی اندر پاڑی ہے. حافظ سید عاصم منیر نے منجیوں کے پاوے توڑ دیے ہیں. حافظ سید عاصم منیر نے جا کے مودی کا دروازہ کھڑکایا، اندر سے آواز آئی ہے مودی کار نہیں ہے. یعنی یہ قائدانہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کو دی ہیں. اور دکھ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس جگہ پہ رپورٹنگ نہیں کر رہا جہاں پہ حافظ صاحب کی گڈی ہوا میں گئی ہے اور مودی کی منجی توڑ کے انہوں نے کھلیار دی ہے. جناب یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ صرف میڈیا کی نہیں، یہ حکومت کی، یہ پنجاب حکومت کی، یہ مرکزی حکومت کی. دیکھیں آج پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت ڈلیور کر رہی ہے تو اس میں ماننا پڑے گا کہ ملک کے حالات اگر بہتری کی طرف ہیں، ان کو ڈلیور کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس میں کریڈٹ گوز ٹو 100% فیلڈ مارشل کا. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے جو ہونا چاہیے. جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کو ہر جگہ پہ نظر آنا چاہیے. رائے صاحب تھینک یو ویری مچ. لائک آلویز مجھے پتا ہے آپ جن مشکلات میں ہوتے ہیں، جن میں سے نکال کے آپ سے میں یہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ لیتا ہوں نا، یہ میری ہمت ہے اور آپ کے گھر میں مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جن کی وجہ سے ممکن ہو پاتا. لیکن کیونکہ تسی کوئی نہ کوئی گولی رکھی ہوندی کڑ کے میرے واسطے. لیکن اینی ہاؤ بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ایسے ویک جی اگلے ویک پھر تہاڈے نال گل ہوئے گی. صاحب انشاءاللہ. تھینک یو جی، تھینک یو، جزاک السلام اللہ. علیکم. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ہو جاوے حافظ. ہاں جی، پاڑے ہی پاڑے. اچھا میں صرف حافظ کیا پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہا ہے. زندہ صاحب باد، زندہ زندہ باد، باد. زندہ باد.